بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید علی مہدی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی تحریک کو ختم کر دیں، اس احتجاج کو ختم کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کریں۔ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں اور اس حکومت کو بھی چھٹی کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن عمران خان صاحب اس بات کو زبانی کلامی ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب تک آپ واضح طور پر کوئی ثبوت نہیں دیں گے، اس حکومت کو گھر نہیں بیچتے اور انتخابات کا اعلان نہیں کرتے، جو کہ اس عوام کی اس وقت سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، آپ اس کو پورا کر دیں، اس کا اعلان کر دیں تو ہم یہ تحریک ختم کر دیں گے۔ لیکن ناظرین، اصل میں یہ ایک منافقت کی گیم کھیلی جا رہی ہے، منافقت کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک طرف ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ کسی طرح سے اس احتجاجی تحریک سے جان چھڑائی جا سکے، کیونکہ یہ مقتدر حلقے، یہ امپورٹڈ حکومت اور اس کو لانے والے، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عوام اس قدر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اس قدر اپنا احتجاج کریں گے اور اس قدر تحریک چلائیں گے۔ کیونکہ ناظرین، اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف جو ٹرینڈ چل رہا ہے، ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا، وہ ٹویٹر پہ ریکارڈ قائم کر رہا ہے۔ ابھی تک تقریباً 10 کروڑ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے اس میسج کو کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ تقریباً 22-23 کروڑ ہے۔ تو اس سے ابھی یہ طاقتور حلقے بہت پریشان ہو گئے ہیں کہ آخر یہ کیا ہو گیا، اس کو کیسے کنٹرول کریں، کیونکہ وہ تو بڑی تگ و دو اور بڑی کوششوں کے بعد اس امپورٹڈ حکومت کو لائے تھے اور عمران خان کی حکومت کو گرایا تھا انہوں نے۔ لیکن ناظرین، یہ ٹرینڈ کسی بھی صورت کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ٹویٹر اٹھا کر دیکھ لیں، فیس بک دیکھ لیں، جہاں بھی دیکھیں گے اس امپورٹڈ حکومت کو لان تان کی جا رہی ہے اور ان کے لانے والوں پر بھی لان تان کی جا رہی ہے۔ اب وہ بھی بہت پریشان ہو چکے ہیں کہ آخر ہم نے یہ کیا کر دیا ہے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، کیسے اس کو ریورس کیسے کیا جائے، اس فیصلے کو انڈو کیسے کریں، کیونکہ اس کو لانے والوں پر بھی اس وقت شدید پریشر ہے، اس وقت ان پر بھی بہت دباؤ ہے کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ان کے اپنے ادارے کی طرف سے بھی ان پر دباؤ ہے اور بیرونی عوام کا بھی بہت شدید دباؤ ہے، اور ریٹائرڈ جو فوجی افسران ہیں ان کی طرف سے بھی شدید دباؤ ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے اس کو ریورس کریں، اس حکومت کو چلتا کریں، کیونکہ یہ کرپٹ ٹولہ اور جو چور سرٹیفائیڈ یہ بیکاری ہیں، ان کی حکومت کو کسی بھی طور عوام اور یہ ادارہ خود بھی اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب ان کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں، اس کو لانے والوں کے بھی، وہ بھی اب یہی سوچ رہے ہیں کوئی عزت والا حل نکالا جائے، کوئی فیس سیونگ ان کو بھی دی جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے کو انڈو کریں۔ لیکن ناظرین، عمران خان صاحب کسی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک کوئی عملی ثبوت نہ دے دیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو عمران خان کے خلاف جو فارن فنڈنگ کیس تھا اس کی سماعت سے روک دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کو 30 دن کا فیصلہ 30 دن میں کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا جسٹس محسن اختر کیانی کی طرف سے کہ آپ 30 دن کے اندر اس کی سماعت کریں اور اس کو فیصلہ کریں۔ ناظرین، اصل میں اس کا مقصد یہ تھا کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو کارنر کیا جائے، ان کو سیاست سے بالکل آؤٹ کر دیا جائے، لیکن عوامی دباؤ کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ تبدیل کر دیا گیا، کیونکہ عوام اس وقت جس قدر شدید غصے میں ہے، جس قدر وہ تپی ہوئی ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو اس میں یہ اچھا کیا انہوں نے ذہانت کا ثبوت دیا، انہوں نے حکمت کا ثبوت دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا کہ جس میں کہا گیا تھا کہ 30 دن کے اندر پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں، جبکہ عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ تھا کہ آپ بالکل سنیں اس کیس کو، لیکن آپ تینوں بڑی پارٹیوں، اس وقت پی ٹی آئی اس ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس کا کیس بھی سنیں، آپ پیپلز پارٹی کا بھی سنیں اور نون لیگ کا بھی فارن فنڈنگ کا کیس، ان تینوں کی یکساں سماعت کریں۔ اس بات سے یہ الیکشن کمیشن چالو تھا، وہ بھاگ رہا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، اصل میں بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ بالکل یک طرفہ ہے۔ عمران خان نے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں اس بارے میں کہ یہ نون لیگ کا ایک ورکر ہے۔ اس نے جب سے یہ آیا ہے جتنے بھی فیصلے دیے ہیں وہ سارے نون لیگ کے حق میں دیے ہیں اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، جس طرح سے تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، جس طرح سے لوگ بکے اور اپنے ضمیر بیچے، سر عام خریداری ہوئی ووٹروں کی، ان کی ممبران پارلیمنٹ کی سر عام خریداری ہوئی،
ان کے ریٹ لگائے گئے، پارٹیوں سے ممبران توڑے گئے، لیکن کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن حرکت میں نہیں آیا۔ اس پر ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے اپنے منحرف ارکان کے خلاف ریفرنس دائر کیا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر جو تھے انہوں نے قاسم سوری صاحب نے اس کو ریکمینڈ کر کے ریفرنس بھیج دیا الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ فیصلہ، لیکن وہ شاید اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ساری کارروائی مکمل ہونے کے بعد کوئی فیصلہ دیں گے تاکہ اس فیصلے کی اس وقت کوئی اہمیت بھی نہ رہے۔ تو ناظرین، اس لیے عمران خان صاحب ابھی اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ کل بھی انہوں نے ان کے دفاتر کے سامنے ایک ٹوکن احتجاج کہا ہے کہ ایک علامتی احتجاج کیا ہے، صرف یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی آپ کے خلاف ہے، وہ آپ کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے آپ کو ریزائن دینا چاہیے۔ آپ ریزائن دیں تاکہ ایک بہتر الیکشن کمیشن منتخب کیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ گورنر پنجاب، انہوں نے قانونی طور پر اور آئینی طور پر اپنی حیثیت کو منوایا ہے اور وہ ڈٹ گئے ہیں اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف۔ حمزہ شہباز جو تھا، جس نے بڑے بھونڈے انداز میں صوبائی اسمبلی میں الیکشن کروایا، اپنے حق میں سارے ووٹ دلائے، وہ سارا اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ سے کہا کہ حلف لیں، کورٹ نے بھی آرڈر دیا۔ لیکن ناظرین، یہاں پہ ایک بات بڑی اہم ہے کہ گورنر پنجاب، کوئی بھی گورنر، کسی بھی صوبے کے گورنر اور صدر پاکستان، ان کو امیونٹی حاصل ہے، ان کو عدالت اپنے پاس نہیں بلا سکتی، یہ اس سے مبرہ ہے، وہ ان کو نہیں بلا سکتے۔ اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عمر سرفراز چیمہ نے ہائی کورٹ نے جو کہا تھا ان کو کہ آپ حلف لیں، اس کے جواب میں انہوں نے کچھ لیٹر جاری کیے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو حمزہ کا الیکشن تھا یہی ریگڈ الیکشن تھا، یہ فیک ہے، اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ سارے ٹیمپرڈ ہیں۔ یہ لیٹر انہوں نے بھجوا دیا صدر عارف علوی صاحب کو، کیونکہ عمر سرفراز چیمہ صاحب کا کہنا ہے کہ ان کو ہٹانے کا اختیار صرف اور صرف صدر پاکستان کے پاس ہے، جب تک وہ ان کو ڈی نوٹیفائی نہیں کریں گے وہ اپنی ذمہ داریاں جاری رکھیں گے۔ تو یہ صورتحال میں بھی اس امپورٹڈ حکومت کے لیے بہت باعث شرم بن گئی ہے کہ حمزہ شہباز جو تھا وہ عمرے میں جانے سے پہلے وزیر اعلیٰ بننا چاہتا تھا، لیکن اس کا یہ خواب چکنا چور کر دیا ہے اس پی ٹی آئی کے دو آخری بیٹسمینوں نے، جو ڈٹ کر عمران خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر سارے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، یہ بھکاری عمرے میں جا رہے ہیں، تقریباً 80 سے 90 افراد کی لسٹ اب تک آئی ہے جو یہ اپنے ساتھ عمرے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کو بھی عمرے پر لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے ماضی میں فوج کے خلاف اور پاکستان کے خلاف شدید گندی زبان استعمال کی، نفرت انگیز زبان استعمال کی، لیکن ان کو بھی اب یہ امپورٹڈ حکومت لے کر جا رہی ہے، کیونکہ یہ صرف 3 ووٹوں کی حکومت ہے، یہ 174 ووٹ ملے تھے اس کو، تو اس لیے کسی ایک ووٹر کو بھی، کسی ایک ممبر آف پارلیمنٹ جس کو جنہوں نے ان کو ووٹ دیا تھا، ان کو یہ ضائع نہیں کر سکتے۔ یہ بھکاریوں کی حکومت ہے اور یہ بھکاری ہے، لیکن اب دیکھیں بھکاری کس شان کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں، چارٹر طیارہ ہے۔ اور ناظرین، ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے کہ تقریباً قومی خزانے کو اس وقت یہ 50 کروڑ کا ٹیکہ لگانے جا رہے ہیں، یہ جو عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ناظرین، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور کس طرح سے کن ذرائع کو استعمال کر کے جا رہے ہیں، لیکن جب عوامی پریشر بڑھا ان کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ہم اپنی جیب سے خرچہ کریں گے۔ جیب سے کیسے خرچہ کریں گے؟ یہ وہاں پہ جو ان کو پروٹوکول دیا جائے گا، ان کی سیکیورٹی دی جائے گی، ان کے ہوٹلز جو وہاں پہ ہوں گے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، جو انگلینڈ سے فیملیز ان کی آ رہی ہیں، جو قطر دوحہ سے فیملیز ان کی آ رہی ہیں، یہ سب جو ہے یہ ساری پاکستانی خزانے کے اوپر بوجھ ڈالیں گے اور ایسٹیمیٹڈ تقریباً 50 کروڑ کا ٹیکہ لگانے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی خوشخبری ہیں ویسے ان لوگوں کے لیے جو امپورٹنٹ حکومت کو لے کر آئے ہیں۔ ان کو عمران خان یاد تو آ رہا ہوگا کہ جب وہ باہر جاتا تھا تو کوئی چارٹر طیارہ نہیں تھا اس کے لیے، چند افراد، 2 4 یا 10 افراد کو ساتھ لے کر وہ جاتے تھے کسی بھی دورے کے لیے، یا 5 6 افراد کو انتہائی کم خرچے میں۔ اب ان کو یاد تو آ رہا ہوگا عمران خان، لیکن شاید انہوں نے اپنی ذاتی انا کی وجہ سے اس انسان کو اتار دیا، اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ بہرحال ناظرین، آگے چلتے ہیں۔ آگے دوسرا جو بیٹسمین ہے پاکستان تحریک انصاف کا صدر عارف علوی صاحب، انہوں نے بھی وفا کی انتہا کر دی ہے۔ شہباز شریف اب ترلے اور منتوں پر اترائے ہیں، وہ ترلے کر رہے ہیں صدر عارف علوی کے کہ پلیز آپ اس کا حلف لے لیں، گورنر کو حکم دیں کہ وہ حمزہ شہباز سے حلف لے چیف منسٹر کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے، کیونکہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو گورنر پنجاب ہے اس وقت، انہوں نے جو لیٹر لکھے ہیں
جو اعتراضات اٹھائے ہیں حمزہ کے الیکشن پر وہ انہوں نے عارف علوی صاحب کو بھیج دیے. عارف علوی صاحب نے وہی لیٹر اٹھا کے شہباز شریف کو بھیج دیے کہ یہ اسٹڈی کریں آپ ان کو ذرا. تو میں ان کو آرڈر نہیں دے سکتا. ابھی تک انہوں نے اس کو لٹکایا ہوا ہے اور ابھی تک حمزہ شہباز جو ہے وہ درمیان میں لٹک رہا ہے, نہ اس کا حلف لیا جا رہا ہے. اور اس الیکشن پر بہت زیادہ اعتراضات اٹھائے گئے ہیں. جس طرح سے الیکشن ہوا, مار داڑ ہوئی, اور اسپیکر کی چیئر پر بھی نہیں آیا, مہمانوں کی گیلری سے کھڑے ہو کے اس نے ایک رف سے ووٹنگ کروا دی اور کہا جی ٹھیک ہے جی وزیر اعلیٰ منتخب ہو گیا. اب یہ تو ناظرین یہ ساری باتیں اس حکومت کے گلے پڑ چکی ہیں. یہ حکومت تنگ آ چکی ہے, ابھی یہ نہیں چل رہی ہے حکومت, اس کے معاملات نہیں چل رہے, اور اب یہ خود چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے, ہماری جان چھوٹ جائے, کیونکہ ان کے لیے اس حکومت کو چلانا, جہاں پہ 12-13 پارٹیاں ہیں اور ہر پارٹی کی ڈیمانڈز اپنی اپنی ہیں, ہر پارٹی اپنے اپنے ڈیمانڈ کر رہی ہے, اپنی اپنے اس کے لالچ ہیں, اپنے اپنے مفاد ہیں. پاکستان کا مفاد کسی کو بھی عزیز نہیں ہے, اور شہباز شریف کے لیے ان سارے پارٹیوں کو راضی رکھنا بہت مشکل ہو رہا ہے. پہلی بات تو بھی صدر پہ پھڈا پڑا ہوا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا کافی ساری انفارمیشن کہ یہ حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی, تحریک انصاف, نون لیگ, فضل الرحمان, اس ساری پارٹیوں نے کیا نیا گیم پلان تیار کیا ہے. بڑی اہم خبر ہے, آپ ضرور دیکھیے گا اگلی ویڈیو. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.